اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ظہیر الدین بابر چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اقامت دین کے اصولی و اخلاقی تصورات اپنے اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ جناب محترم ظہیر الدین بابر چشتی صاحب۔ اقامت دین کا اصولی اور اخلاقی تصور۔ صاحبو، تصور کا جو لفظ ہے وہ دین میں بڑی اہمیت کا حامل، کیونکہ ایک مومن غیب پر یقین رکھتا ہے۔ اس نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن خدا کو مانتا ہے۔ جنت دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن جنت دوزخ کو مانتا ہے۔ تو جب کسی چیز کو نہیں دیکھا ہوتا تو یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایک تصور بناتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں جتنا اچھا گہرا تصور ہوگا اتنی زیادہ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو، خاص کر دین کے معاملے میں۔ جیسے نماز ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کی نماز میں بہت زیادہ خشوع آ جائے گا۔ جو لغوی معنی تصور کے ہیں وہ ہے خیال کرنا یا کسی محسوس شے کو اپنے ذہن میں لا کر اس کی شکل بنانا ہے۔ لیکن دین میں یہ تصور ذرا تھوڑی مختلف تعریف کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ تصور ایک خیالی بات کا کر رہے ہیں، لیکن دین میں جس چیز کا ہم تصور بنا رہے ہیں وہ کوئی خیالی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے، ریئلٹی ہے۔ تو جب آپ ایک حقیقت کا تصور بناتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے اس کا تصور نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر جنت ہے، اب آپ جنت کا ایک تصور بناتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے کہ یہاں پہ کوئی بڑی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہونی چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ جنت کو جس نے دیکھا ہے وہ جو معلومات آپ کو دے گا اس کی بنیاد پہ آپ تصور بنائیں۔ اسی طریقے سے خدائے بزرگ و برتر کے احکامات، ان کے لیے بھی آدمی ایک تصور بناتا ہے، ایک عملی شکل جب اس کو دینے لگتا ہے تو اس کے اصولوں کے لیے کچھ اشکال کو تصویر دینی پڑتی ہے کہ یہ کس شکل میں، اس کا خاکہ کیا ہوگا، کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ لیکن وہ بھی خدا کے احکامات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے دینی احکامات کو شکل نہیں دے سکتے، ان کا تصور نہیں کر سکتے، ان کی ویژولائزیشن نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اللہ جل شانہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کے اور ایک شکل بنا دی ہوں۔ اسی طریقے سے اقامت دین بھی ہے۔ اقامت دین بھی جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے، اس کا نفاذ کریں گے، تو اس کا ایک خاکہ، اس کی ایک شکل بنانے کے لیے آپ قرآن کو اور احادیث کو غور کریں گے، اور وہاں سے آئیڈیا لے کر تو آپ اس کی ایک شکل بنائیں گے۔ جب عملی صورت میں اس کا نفاذ کریں گے
تو جب بھی آپ کو قرآن اور حدیث سے لینا پڑے گا، کسی مفکر سے، کسی مفسر سے، اس کی ذاتی رائے سے، کسی عقل مند آدمی سے، کسی سیانے بندے سے، آپ یہ کام نہیں لے سکتے، یہ دین کا کام ہے۔ تو خدا کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام دینی احکامات کی شکل بنے گی، ان کا تصور قائم ہوگا، ویژولائزیشن ہوگی، اس سے باہر ہم نہیں نکل سکتے۔ اقامت دین جو ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بالواسطہ اس کا ذکر آیا، جیسے سورہ مائدہ میں دیکھا ولا انہم اقاموا الصلاۃ اقاموا التوراۃ والانجیل، اور انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، وہ مشہور آیت ہے کہ اگر انہوں نے توراۃ اور انجیل کا نظام قائم کیا ہوتا تو ہم آسمان سے رزق برساتے اور زمین سے ابلتا۔ تو یہ انڈائریکٹ طریقے سے اقامت دین کا ذکر آیا کہ دین کو قائم کرنا بھی کوئی چیز ہے، قرآن بتاتا ہے۔ لیکن اقامت دین کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ رہنمائی ہم کو ملتی ہے وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ کیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ بڑی واضح، بڑی صاف آیت، میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا ہے، اس کی وجہ آگے بتاتا ہوں۔ تو یہ آیت محکمات میں سے ہے، اس کے جو مین جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ شرع لکم فی الدین من الدین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ اس میں جو بات آئی کہ وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ وہ تو میں نے یہ توڑا اس کو اس سے، تو یہ جو حصہ آیا ہے 3 حصے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا اور آپ کے اوپر بھی وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یہی حکم ہم نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو نام پیغمبروں کے آئے ہیں یہ صرف مثال دینے کے لیے آئے ہیں، ورنہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کا ایک راستہ، ایک شریعت مقرر کی ہے، جیسے کہ ہم نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور جو کہ ہم نے وحی کیا آپ پر، اور جیسا کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہیں جانا۔ تو بڑی واضح آیت ہے، اس میں کسی قسم کی شک اور شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ سید ابو العلا نے مزید اس کی تشریح کر کے اس کو اور آسان بنا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر نبی کے لیے ایک شریعت اتاری ہے، وہی اس کا دین ہے اور اسی کی اقامت مطلوب ہے۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت ہے تو ان کو جو شریعت اتاری گئی ہے ان کے لیے
وہی ان کا دین ہے اور اسی کو قائم کرنے کے لیے یہ عہد ہے. اسی کو ہم نے قائم کرنا ہے, اسی کی جد و جہد کرنا. تب اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہا. لیکن میری تقریر کا موضوع آپ کو اقامت دین کا بتانا نہیں ہے. یہ بڑا پرانا موضوع ہے. ہم تحریکی اسے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارا نصب العین ہے, ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سوالات اور اعتراضات کو اٹھا کر اقامت دین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک شک و شبہ پیدا کر دیا جائے. کیونکہ جب کوئی اپنے نظریے اور عقیدے کے بارے میں ڈیفینیٹ نہیں ہوتا تو وہ دل لگا کر اس پہ کام نہیں کر سکتا. اور یہی ان کا مقصد ہے. وہ شیطان ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو دلائل دیں گے، اگر ہم ان کے آگے قرآنی آیات رکھیں گے، مثالیں رکھیں گے، احادیث رکھیں گے تو وہ اس کو مان لیں گے اور پھر ان اعتراضات کو کرنا چھوڑ دیں. نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قریش کی بھی. جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی مانگنے کا، معجزہ مانگنے کا مطالبہ کیا جانے کا، تو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، ایسا نہیں ہے کہ یہ نشانی کے انتظار میں ہے، ادھر آپ نشانی لائے اور ادھر یہ ایمان لے کر آئیں گے. نہیں، اگر ہم نے ان کو کوئی نشانی دکھا بھی دی تو یہ فرعون کی طرح کہہ دیں گے یہ تو جادو ہے، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا مقصد انتشار پھیلانا، ذہنوں کو پراگندہ کرنا ہے. اقامت دین الٹیمیٹلی وہ اقامت دین کی جد و جہد کو ایک بڑے نظریاتی انیشل اسٹیج پہ روکنا چاہتے. اینڈ دے ہیو بین ویری مچ سکسیسفل ان دس. اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے. اسی لیے جب میرے دو چھوٹے بھائیوں نے، ڈاکٹر عاصم صاحب اور انصاری صاحب نے مجھے کچھ مواد ہیلپ کے لیے پرووائڈ کیا، جیسے بوٹی امتحان میں پرووائڈ کی جاتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ اقامت دین کا نہیں ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اور پروپیگنڈے کا جواب آپ خالی دلیل سے نہیں دیتے. دلیل کے ساتھ آپ کو عقل اور سامنے والوں کے دماغ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی انٹینشن کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے ارادے کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی چال کو دیکھنا پڑتا ہے. تو پروپیگنڈے کا جواب دینا یہاں پہ یہ میرا مقصد ہے. میرے اپنے بچوں کے، نوجوانوں کے، آپ سب لوگوں کے ذہنوں کو ایک طریقے سے کلیئر کرنا. ساتھ ساتھ معلومات تو آتی ہی جائیں گی. آپ خود حیران ہوں گے کہ شیطان کیسے ہیں، کس طریقے سے. آپ میری اس بات کو غور کرتے جائیے. میں نے اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لیا ہے آپ کو اقامت دین کے بارے میں آیت کو وضاحت کرنے میں کہ اٹ از سچ اے ایزی ٹاپک. ایک بڑا واضح ڈسٹنکٹ ٹاپک ہے، لیکن اس کے اندر کس طریقے سے شیطانیاں پیدا کی جاتی، کس طریقے سے ایک عام سادہ سے دینی کانسیپٹ نظریے کو ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے، دھندلا کر دیا جاتا ہے، مس کر دیا جاتا ہے، بگاڑ دیا جاتا ہے. اور میرا اگر آپ کے ذہن صاف ہو گئے، اس مس شدہ اس بگاڑ کو دور کر دیا، تو میں سوچوں گا کہ میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا. آئیے ہم آتے ہیں. میں نے کافی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا اور ادھر ادھر جو ایک خاص قسم کا گروہ جس کے پیچھے کوئی صہیونی طاقتیں ہیں،
کوئی صلیبی طاقتیں ہیں ایک منصوبہ بندی کے تحت جو چلا رہے ہیں، اس کو سمرائز کیا، اس کا خلاصہ بنایا۔ بنیادی طور پر وہ 8 نکات اٹھاتے ہیں۔ پہلی بات کیا کریں؟ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اقامت دین میں، عربی زبان میں اقامت کا مطلب دین کو قائم رکھنا ہے، نہ کہ دین کو قائم کرنا۔ دوسری بات جو کہتے ہیں، کیا چیز ہے یہ دین کے اوپر کھڑا کیا ہو؟ پتہ ہے کہاں؟ اچھا، اسی پہ گزارا کرو۔ اچھا، دوسرا اعتراض جو وہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اقامت دین کا حکم ہے، اس کے مخاطب کون ہے؟ جب کوئی شک پیدا کر دے گے، کیا اس کے مخاطب حکمران ہیں؟ کیا ہو اس کے مخاطب اہل علم ہیں؟ کیا اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی رہنمائی پہ مقرر ہیں، مامور ہیں؟ یا اس کے مخاطب عام مسلمان ہیں؟ تیسرا سوال وہ کہتے ہیں کہ سورہ شورى کی اس آیت کے حکم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کی حیثیت فرضی ہے یا اس کی حیثیت سفارشی ہے؟ چوتھا پوائنٹ، آپ دیکھتے جائیں کیسے کمپلیکیٹڈ باتیں۔ چوتھا پوائنٹ وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے جہاں پہ اقامت دین میں وہی دین کا حصہ آئے گا جو ان سب پیغمبروں کے درمیان مشترک ہے۔ چوتھی بات، مطلب باقی دین نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا دین کو قائم کرو اور ان کی مثال دی ہے، اس وجہ سے جو دین ان سب کے درمیان مشترک ہے وہی دین آئے گا، اقامت۔ آگے ابھی میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ آگے سوال کہ جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، یہ اعتراض ہے، تو ترتیب نزول کا خیال رکھا جاتا، اور سید ابو العلا نے اپنی تشریح میں اس کا خیال نہیں رکھا، اس وجہ سے ان کی تشریح صحیح نہیں ہے۔ چھٹا، کہتے ہیں کہ چوں اس آیت میں پھر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیے گئے ہیں، اور ان سارے پیغمبروں کی جو شریعتیں ہیں وہ مختلف ہیں، وہ ان میں مشترک نہیں ہیں، اس لیے اقامت دین کا جو حکم آیا ہے سورہ شورى میں، اس میں شریعتوں نہیں ہوگی، امپلیمنٹیشن میں شریعت نہیں ہوگی، صرف اتنا دین ہوگا جس میں ایمانیات اور اخلاقی اصول ہو، وہ بھی چند اخلاقی اصول۔ یہ چھٹا آبجیکشن، چھٹا اعتراض، سوالات، مقصد شیطانی۔ ساتواں، چونکہ سورہ شورى کی یہ آیت مکی ہے، اس وجہ سے اس میں وہی احکامات آئیں گے جو اس سورت کے نزول کے وقت مکہ میں، جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت جو احکامات آ چکے تھے وہی دین ہے، اور وہی اس حکم میں دین کی حیثیت ہے۔ آخری بات وہ کہتے ہیں
کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ انفرادیت تھی، ہر شخص اپنے طور پر اس کی پیروی کرے، اس میں اجتماعیت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ 8 اعتراضات، سوالات اقامت دین کے سلسلے میں اکثر آپ جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو کم از کم کو 20-25 کے قریب اس قسم کے بندے ہوتے ہیں جن میں آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، کچھ مشہور بھی ہیں، جو یہ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھاتے ہیں۔ اب میں ایک ایک سوال کی طرف آتا ہوں۔ پہلا سوال، کہتے ہیں کہ عربی میں اقامت کا مطلب دین کو قائم رکھنا ہے، دین کو قائم کرنا نہیں۔ اول تو یہ بات بھی غلط، دونوں مطلب ہیں، قائم کرنا بھی اور قائم رکھنا بھی۔ لیکن چلو اگر ان کی بات مان لیں، ایک نمبر قائم رکھنا ہے تو بھائی کامن سینس کی بات ہے، دین قائم ہوگا تو قائم رکھا جائے گا، اور اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات دیکھیں، غور کریں، یہ دین کو قائم کا کہاں سے مسئلہ چھیڑ دیا کہ یہ دین کیا خدا کی طرف سے قائم شدہ آیا تھا؟ یہ دین جس کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا، ایک بن ماں باپ کے انسان نے اپنے سگے چچاؤں کے تانے سن اپنی بیٹیوں کی طلاق کی خبر سن کر، اپنے ماں باپ کے وراثت میں چھوڑے ہوئے گھر سے رات کی تاریکیوں میں چاروں طرف گھرے ہوئے قاتل سے نکلتے ہوئے، پتھروں کی بارش میں تبلیغ دین کرتے ہوئے، اپنی پیٹھ پر سجدے میں منو وزنی اونٹ کی اوجری رکھتے ہوئے، میدان کارزار نے اپنے دندان شہید کراتے ہوئے، بنو سقیف کے تیروں کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو کر، اپنے بچوں کی لاشیں ہاتھ میں اٹھا کر، اپنے بچوں کے جنازے اٹھا کر، اپنی پاکیزہ بیویوں کے اوپر تہمت کی غم سن کر، خاکوں میں زندگی گزار کر، پیون لگے ہوئے کپڑوں سے چٹائی کے اوپر سو، کھجور کی چٹائی کے اوپر سو، اس دین کو قائم کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ دین قائم نہیں ہے، دین کا مطلب قائم کرنا نہیں ہے، یہ رسول کی بے قدری ہے، یہ ناشکری ہے، یہ توہین رسالت ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اقامت دین کا مطلب دین قائم کرنا نہیں ہے، کیونکہ کس جانفشانی سے اپنا خون پسینہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو قائم کیا۔ ایک لمحے کے لیے لوگ آخر دم تک بیماری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کے پوچھتے تھے، نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، کس نے پڑھائی؟ آخر دم تک۔ تو اس عظیم ہستی کے ناشکرے بنتے ہو، بے قدرے ہو۔ اس کو چھوڑتے ہیں آگے تک۔ دوسرا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سورہ شورى کی اس آیت کے مخاطب کون ہے؟ کیا اس کے مخاطب حکمران ہیں؟ کیا اس کے مخاطب اہل علم ہیں؟ کیا اس کے مخاطب وہ ہیں جو لوگوں کی رہنمائی پر معمور ہیں، یا اس کے مخاطب ایک عام لوگ؟ یہ سوال بڑا گہرا ہے، اس کو آگے کافی میں ڈیٹیل سے دبا، اس کے اوپر بہت زیادہ یہ اس قسم کا جو شیطانی شکوک شباب ڈالنے والا گروہ ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم۔
دو قسم کے طبقہ فکر. ایک طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ اقامت دین کا جو حکم آیا، اچھا اس کو حکم تو یہ مانتے ہیں، نصرت و حکم بھی نہیں مانتے. یہ اس کا تعلق شخصیت سے ہے. اس کو قائم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سب پر نہیں ہے. جس سے متعلق ہے وہی اس کو قائم کرنے کا ذمہ دار. اور یہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو دین کو قائم کرے، کیونکہ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے مکلف ہیں اور وہی اس کے نافذ کرنے کے ذمہ دار. عام آدمی کے لیے یہ آیت ہے ہی نہیں. یہ بڑے زور و شور سے اس بات کو کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات بڑی بات ہے، ایک بنیادی اصول ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے. اس میں متکلم بدلتے رہتے ہیں، مخاطب بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے مجموعی بحیثیت مجموعی، یہ کلام الہی ہے اور اس کے مخاطب تمام انسان ہیں. اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کے اوپر اس کے ہر حکم کی تعمیل فرض ہے. تو یہ بات نکالنا کہ یہ آیت اس کے لیے، یہ آیت اس کے لیے، یہ آیت اس کے لیے، یہ شیطانی کو ظاہر کرتی ہے. بھائی پورا کا پورا قرآن ہے، پورا کا پورا دین ہے، سب کے لیے ہے. جو اس کو ماننا چاہے، یہ نہیں ہو سکتا اس کو مانے گا، اس کو مانے گا، اس کو مانے گا، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. اچھا ایک اور دوسرا گروہ ہے. یہ دوسرا گروہ جو ہے یہ ایک ایسے شخص کی نگرانی میں جو ان کا ایسے گرو، ان کا گرو امریکہ میں بیٹھتا ہے جس کو گاندھی کہتے ہیں. وہ عربی کا ٹیچر ہے. وہ قرآن کریم کی تشریح لغوی معنوں میں کرتا اور اسی سے پھر نئے سے نئے پوائنٹ نکالتا ہے. اقامت دین کا سخت خلاف، وہ تو جمعے کے بھی خلاف ہے. اقامت دین کے بارے میں اس کی بڑی بڑی تقریریں، بڑی بڑی کتابیں ہیں. اس میں 3 پوائنٹ میں نے نکالے ہیں جو آبجیکشن جس سے وہ کرتا ہے. بڑے ایک بات تو یہ کرتا ہے، دیکھو اب یہ بڑا تیز آدمی ہے، ذرا غور سے میری بات سن. وہ کہتا ہے کہ اقامت دین کے کا مطلب پیروی کرنا ہے، اور جہاں تک دین کو قائم کرنے کا تعلق ہے تو وہ اللہ رسولوں سے کراتا ہے، اور اس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دیا ہے. اب عام آدمی جو ہے وہ صرف اس کی پیروی کرے گا، اور اس دین کو قائم کر دیا گیا ہے، اب کسی کو اس کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات وہ جو نکالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس جو آیت ہے، جو اقامت ہے، یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو اس سے براہ راست متاثر ہیں، جن کی ذات سے دین کا تعلق ہے، جن امور سے، دین کے جن امور سے، جن احکامات سے کسی کی ذات کا تعلق ہے، وہی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اسی کے اوپر اقامت دین کا فرضیت ہے. اور چونکہ عام آدمی کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے یہ عام آدمی کی چیز نہیں ہے. اقامت دین اس کا کام نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو دین کے سیاسی اور اجتماعی احکامات ہیں وہ حکمرانوں کے لیے موت ہیں. سیاسی
اور اجتماعی احکامات کی امپلیمنٹیشن، ان کا نفاذ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، عام پبلک کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 3 اعتراضات۔ اب پہلی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے پیروی کرنا، اس لیے عام آدمی جو ہوگا وہ اس دین کی پیروی کرے گا۔ اب اس بات کو تو سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اقامت کا مطلب قائم کرنا ہے، بے شمار مرتبہ، اس بات پہ میں نہیں جانتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس دین کو، کیونکہ میں عقلی سے دلیل سے بات کروں، کہ وہ یہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دیا، اب اس کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ دین آج قائم ہے؟ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خون پسینے سے قائم کر گئے تھے، کیا وہ آج قائم ہے؟ آپ مجھے جواب میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ اس ملک کی بات کرنے خاص، کیا یہاں پہ وہ دین قائم ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ ارے تو پھر جب قائم نہیں ہوگا تو پہلے اس کو قائم کرو گے نا، پھر پیروی کرو گے۔ کوئی بھی مطلب لے لو، پیروی لے لو، قائم رکھنا لے لو، لیکن پہلے یہ قائم ہوگا، پھر قائم رکھا جائے گا، پھر پیروی ہو۔ دوسری بات، آبجیکشن لوڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کے جو معاملات کسی کی ذات سے متعلق ہیں وہ اسی کا مکلف، اور یہ جو جس کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرے، وہ اس کے پر عمل بھی نہ کرے۔ یہ بڑی عجیب سی بات، چلو اس کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ دین کے وہی احکامات جو کسی کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں وہی اقامت کے معنی میں آتے ہیں، وہی اس حکم کے معنی میں آتے ہیں، اسی کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم چلو اس کو مان لیتے ہیں اس کی بات۔ اگر آج کے دور کو آپ دیکھیں، اس جمہوری دور میں جب حکومتیں نظام بناتی ہیں، پالیسی بناتی ہیں، قانون بناتی ہیں، تو کیا آپ اس سے متاثر نہیں ہوتے؟ ہر شخص اس حد تک متاثر ہے کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں IMF سے سود لیتے ہیں، اسٹیٹ بینک آگے بینکوں کو سود پہ دیتا ہے، اسٹیٹ بینک سرکاری ملازمین کو اس سود سے تنخواہ دیتا ہے، پھر بینک آگے کارخانوں کو سود پہ قرضے دیتے ہیں، اس سود کے پیسے کی مزدوروں کو تنخواہ دی جاتی، پھر زرعی ترقیاتی بینک کسانوں کو کھاد اور بیج کے لیے قرضے دیتا ہے، اس سود کے پیسے سے کسان فصل اگاتا ہے، تو کسان بھی سود کھا رہا ہے، مزدور بھی سود کھا رہا ہے، سرکاری ملازم بھی سود کھا رہا ہے، اور آپ نے تو ایک عام آدمی کی بقا کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ کیسے کہتے اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے؟ اس سے بڑا کسی کا ذاتی معاملہ کیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا، اس کی آخرت خراب کر دی جائے؟ تو اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے حکومتی نظام، پالیسیاں، قانون آج کے شہری پر اتنی براہ راست طریقے سے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ ذاتی معاملہ بن چکا ہے۔ تو ایک شخص نے قتل کر دیا، اس کے ورثاء عدالت میں چلے گئے، سزائے موت ہو گئی، اب یہ موت کا قانون آخر میں چلا گیا صدر پاکستان کے پاس، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ Who the hell is he؟ وہ کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ وہ خالق کائنات جو انسانوں کا مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ کسی قتل کو معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ ورثاء کا حق ہے۔ آپ کیسے معاف کر دیتے؟ اس کا تو گھر آپ نے تباہ کر دیا، پتہ نہیں مرنے والے کے بعد کیا تباہی بچی اس گھر میں۔ تو یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے
کیا حکومت کے قانون کا ایک شخص کی ذات سے تعلق نہیں ہے؟ کیا حکومت کی پالیسیوں کا ایک شخص کی ذات سے تعلق نہیں ہے؟ کیا حکومت کے اس نظام کا ایک شخص کی ذات سے تعلق نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین میں ہر شخص وہی دین کا حصہ ہوگا جو اس شخص کی ذات سے تعلق ہے، تو پھر آج نظام، پالیسی، قانون، یہ سب ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس لیے آپ کی بات کو مانتے ہوئے ہم پھر یہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ دین کی قائم کرنا جو ہے وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ چلو اس طرح لے لے، اجتماعی تبھی چھوڑ لے، ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے بھائی۔ سود کے خلاف نہیں لڑو گے، جہنم تیار۔ اللہ سے جنگ کرو گے، اللہ سے جنگ کر کے تم سوچتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، اور سود کھا رہے ہو کسی نہ کسی طریقے میں، کسی نہ کسی رنگ میں، سب کھا رہے ہو۔ چور چوری کرتا ہے، ایک گھر کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے، اللہ کا حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، آپ کہتے نہیں ہم 3 سال قید کی سزا دیں گے۔ اس کا تو آپ نے دین، اس کا نظریہ متاثر کر دیا آپ نے، تو یہ کہنا غلط ہے۔ حقیقت تو یہی ہے۔ چلو اس کو ہم آگے چلتے ہیں۔ اب انہی کی بات کو مانتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے۔ آگے بات چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی اور اجتماعی معاملات ہیں اس کا نفاذ حکمران کرے گا۔ اس کا جواب بڑا مختصر، بڑا جامع سید ابو الاعلی مودودی نے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا غلبہ نہیں ہوگا، اقامت دین نہیں ہوگی، تو کوئی حکمران، کوئی ریاست عوام سے قرآن میں مزوجہ قانون پر عمل نہیں کرا سکے۔ حکمران کے لیے بھی اقامت دین ضروری ہے کہ وہ اگر چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے حکمران کا ہے، دین کو نافذ کرنا، دین کو قائم کرنا حکمران کا کام ہے، تو بھائی حکمران بھی اقامت دین کے بغیر دین کو نافذ نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے دین کا غلبہ، یہ جب میں آپ کو تھوڑی آگے اس کی بتاؤں گا تو ذرا اس پہ آپ اور بات کی لیول ہے۔ چوتھا آبجیکشن، بلکہ تیسرا آبجیکشن، اعتراض، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکم کی جو اس آیت میں آئی ہے شورا کی، اس حکم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرضی ہے یا سفارشی؟ سادہ سی عبی ہے۔ پسینا مصدر وسا سے نکلا ہے، اور جب وہ کہیں گے وسینا انگلش میں بڑا زبردست اس کا ترجمہ ہے، اینڈ آئی کمانڈیڈ، آئی آرڈر۔ یہ بڑی واضح بات ہے۔ اس آیت میں اقامت دین قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ کس اللہ نے؟ جس کی حاکمیت کو آپ نے تسلیم کیا ہے اور سر تسلیم خم بھی کر دیا ہے۔ حاکمیت کو مان کے اس کی اطاعت کا آپ نے حلف اٹھایا ہے۔ کون سا اللہ؟ سوچو، وہ کیسی ذات جس نے اس آسمان پہ ایک سولر سسٹم بنایا، جس کے ایک چھوٹے سے حصے زمین پر ہم رہتے ہیں۔ اس زمین کا اس سولر سسٹم کے بعید ترین سیارے سے 3 ارب میل کا فاصلہ ہے۔ یہ ایک سولر سسٹم ہے۔ یہ سولر سسٹم ایک گلیکسی کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ 1 گلیکسی کا 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 1 گلیک
اس گلیکسی میں ایسے 3 ارب سولر سسٹم ہیں، اور وہ گلیکسی جو قریب ترین گلیکسی ہے اس کی لائٹ زمین تک 10 لاکھ نوری سال میں پہنچتی ہے، اور وہ گلیکسیاں کتنی ہیں؟ 2000 ارب گلیکسیاں اب تک دریافت ہو گئی ہیں۔ یہ وہ رب ہے، یہ اس کا حکم ہے، ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے حکم کے متعلق ایسے بیٹھ کے باتیں بناتے ہو۔ وہ العزیز ہے، العزیز ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ اللہ پاک نے کی یہ سنت ہے کہ جو بہت بڑی توپ چیز ہوتا ہے اس کو بڑی چھوٹی چیز سے مارتا ہے۔ تو ایک قوم کی پوری فوج کو مچھروں سے غائب کرا دیا، مچھر کھا گئے۔ ابابیل جو تھی انہوں نے اصحاب الفیل کو کا اسف معقول کر دیا، لیکن اس کو تو مچھر کھا گئے۔ ٹوٹل سوچو کتنے باریک ذروں میں تقسیم کیا۔ اس رب سے مت کر، اس کے سامنے مت کھڑے ہو، یہ اس کا حکم ہے، اور یہ واضح طور پہ لکھا ہو۔ وصینا، بڑا واضح ہے حکم دینا، اور وہ عربی دان تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر وہی بات، مقصد کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ رب جس کی طاقت اتنی بڑی ہے، کوئی سفارش کرے گا؟ ہاں بھائی کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا چاہو کوئی بات نہیں یار، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے کہہ دیتے ہیں بھائی اچھا بھائی مانگو، آ جاؤ بھائی درس میں آ جاؤ، نہیں آتے تو ٹھیک ہے، جب بھی ٹھیک ہے، آ جاؤ جب بھی ٹھیک ہے نا۔ وہ بادشاہی کیا جو اپنے حکم عدولی پر سزا نہ دے۔ مت رہنا اس غلط فہمی میں، یہ مہلت ملی ہوئی ہے، وہ بادشاہ ہے، خدا کی قسم وہ بادشاہ ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہو تم تو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے۔ اگلا چوتھا دیکھو کیا کیا نقطے نکال کے لا، کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے عین ہیں گلا دب گیا ہے، ان سب کا ذکر آیا ہے، تو جو دین ان کے درمیان مشترک ہے بس وہی اس حکم کے معنی میں آئے۔ کیا بات کی بھائی، اللہ کے رسول نے ہر ایک کو ایک دین دیا، یہ خود اس پہ بتایا، ہر پیغمبر کو ان میں سے ایک دین ملا، اب کسی کو بڑا ملا کسی کو چھوٹا ملا، کسی کو یہ تھا کسی کو دین تو ملا، ہر پیغمبر کو دین دیا گیا، تو پھر دین اسی کو جتنا ملا اسی کو نافذ کرنے کے لیے اس کو مکلف بنایا گیا۔ تو جتنا دین تھا سب پیغمبروں کو ملا، تو سب پیغمبروں کے درمیان دین مشترک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ دین مشترک نہیں ہے؟ جتنا مشترک ہے بس اتنا لے آؤ۔ تو بڑا واضح بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، لیکن مقصد وہی ہے، مقصد وہی ہے شیطان۔ اگلی بات ایک اور کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تفسیر ہوگی تو ترتیب نزول کا خیال رکھا جائے گا، اور سید ابو الاعلیٰ نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس لیے یہ تشریح ہے۔ واہ، یہ ایسی دلیلیں ہیں جیسے میں کہہ دوں کہ بھائی چونکہ اس بوتل کا رنگ ہرا ہے اس لیے میں تقریر نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ بھائی یہ بات سچ ہے
کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو. رتل قرآن، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن 22 سال میں نازل ہوا. لیکن جب قرآن کے نفاذ کا، اس کے احکامات کے نفاذ کا، بیان کا وقت آئے گا تو قرآن کی جو آخری حتمی شکل ہے اس کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب آپ جیسے اقامت دین کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی یہ آیت تو جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی مکے میں، اس وقت اتنے احکامات آئے تھے تو بس اس کی ترتیب اسی کو رکھی جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دوران نزول تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ بھئی کیا کیا احکامات ابھی نازل ہوئے ہیں. لیکن جب نزول کمپلیٹ ہو گیا، اب قرآن ہمارے سامنے مکمل شکل میں آ گیا، اب جب بھی اس کا بیان ہوگا، جب بھی اس کا نفاذ ہوگا تو جو اس کی آخری شکل ہے اس میں اس کا بیان ہے. قوانین، احکامات وہی ہوں گے جو آخری شکل میں. تو یہ بھی اعتراضات، ایک وکٹ اور گر گئی. اگلی بار ایک اور نیا پینتھرا نکال کے وہ کہتے ہیں جی سورہ شورى کی اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب پیغمبروں کو میں یاد کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہوں. اللہ پاک اپنے اچھے بندوں کو اچھی باتیں پہنچا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت سے کہو کہ جنت میں ایک درخت لگایا کریں. تو اس کی تصریف پوچھی تو بولا لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑا تو یہ پیغمبر کہا گیا کہ چونکہ ان پیغمبروں کی شریعت، دیکھ کیا کیا پوائنٹ لائے، چونکہ ان پیغمبروں کی اس آیت میں ان کا نام آیا ہے، انہی کا نام آیا ہے، اور ان پیغمبروں کی شریعتیں آپس میں مختلف ہیں، اس لیے اقامت دین میں وہ دین ہوگا جس میں شریعت نہیں ہو رہی، صرف ایمانیات اور اخلاقی اصول. یہ دیکھیں اس کے دو بڑے لواء. پہلی بات تو ہے کہ یہ تو مان رہے ہیں بھائی شریعتیں تو ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں شریعتیں مختلف ہیں، لیکن شریعت تو ہیں. تو لفظ شریعت جو ہے وہ تو مشترک ہے ان سارے انبیاء میں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں اس وجہ سے یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتے اقامت دین کا، تو بھائی ایمانیات کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو نماز میں تو ان ساروں کی نمازیں بھی مختلف، جس قدر شریعتیں ان کی آپس میں مختلف ہیں اسی قدر نماز بھی مختلف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، تو پھر نماز کہاں سے ہو گئی؟ تو نماز میں تو فرق آ گیا، زکوٰۃ کا نصاب بھی فرق ہوگا. تو پھر چونکہ ہم پھر آگے اس کو اسی رول پہ چلتے ہوئے ہم یہ چونکہ کہتے ہیں جب A = B and B = C means C = A. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں مختلف ہیں اس وجہ سے ان پیغمبروں کے درمیان شریعت مشترک نہیں، اس لیے جو دین جس کا حکم آ رہا ہے اس کے حکم میں شریعت نہیں آئے گی. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایمانیات بھی فرق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ مختلف ہیں، اس لیے ایمانیات بھی اس کی تشریح میں نہیں آئیں گی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ چند اخلاقی اصول. اینڈ دیٹ از واٹ they want. وہ چاہتے ہی یہی ہیں، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اور پبلک بھی خوش ہوتی ہے. ابھی میں پتہ نہیں اپنی کس بھائی کو بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھ سے قرآن پڑھتا تھا، ہمارے سیٹلائٹ ٹاؤن کے 10 میں آتا تھا. کچھ عرصے بعد پتہ لگا جی کہ وہ اس کا کوئی شیعہ رشتہ دار ہے، وہ آ نہیں رہا. تو میں نے پوچھا بھائی کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ شیعہ رشتہ دار ہے، تو اس نے اس کو بٹکا دیا. ایک دفعہ مجھے اچانک مل گیا، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، خیریت سے؟ ذرا اس کے الفاظ سننا.
کہتا ہے استاد جی مجھے آپ سے اچھا پیکج مل گیا. اچھا بھائی وہ کیا اچھا پیکج مل گیا؟ آپ 5 نماز کا کہتے ہیں، اگلوں نے مجھے 3 نماز کا پیکج دیا. آپ نکاح اور اتنا اس کا کہتے ہیں، اگلوں نے کہا 2.5 منٹ کا نکاح کر لو. ٹھیک ہے. اس طرح جو دین آپ کہتے ہیں کہ دین جنت میں جانے کے لیے آپ کو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا اور عمل صالح کرنے پڑیں گے، اگلے کہتے ہیں کہ 3-4 بندوں سے محبت کر لو تو آپ جنت سے کھری. آپ تو پیکج بڑا شاندار ہے، تو ہم کو پاگل جو آپ کے پیکج پہ آئیں. ٹھیک ہے. تو یہی مسئلہ ہے، یہ عوام کو سستا پیکج دینا چاہتے تاکہ، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ شک و شبہات پیدا کر دو تاکہ اقامت دین کی جد و جہد ہی ختم. کچھ کہنے والا تھا، رک گیا ہوں. چل اچھا، اگلا ایک اور سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت چونکہ مکی ہے، ذرا یہ بھی اعتراض ہے، یہ آیت چونکہ مکی ہے اس لیے جو احکامات اس آیت کے نزول کے وقت تک اترے تھے وہی اس دین کا حصہ ہوں گے جس کی اقامت کا حکم آئے. واہ واہ. دیکھو یہ ہوتی ہے عقلی مار. تو یہ میں آپ کو تصور کی بات کرا. آپ عقل سے دین کا تصور نہیں قائم کر سکتے. آپ عقل سے تصور کا دین کا تصور نہیں قائم. آپ کو خدائی احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کرنا ہو. تو یہاں جب نکل جاتے ہیں اور عقلی کام کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں، کیا کہہ رہا نا میں؟ ہاں مکی، کیونکہ یہ مکی سورت. اس دور تک جو آیتیں آئیں، پھر دیکھو ایزی پیکج. اس دور تک جو آیتیں آ گئی، جو احکامات آ گئے، وہ تو دین کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت تک جتنے احکامات آئے وہی دین کا کہا. تو جو اس وقت دین تھا وہی بات آئی. کیا بات لے کر آئی؟ اگر اس بات کو آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں کہ آپ جب دین کے قائم کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، تو جو احکامات اس آیت کے نزول تک تھے وہ احکامات کو تو آپ قائم کر کے اقامت دین مکمل کر دیتے ہیں، اور جو اس کے بعد احکامات آئے اس کو آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب اقامت دین کا جس کا حکم آیا، جب وہ آیا، جتنے احکامات اس وقت آ چکے تھے وہی دین ہے جس کے قائم کرنے کا حکم ہے. تو پھر قرآن کا جب آپ نے اس کو نافذ ہی نہیں کیا، اس کو قائم ہی نہیں کیا، تو پھر قرآن آپ کا 2 حصوں میں چل جائے گا، ایک عملی اور ایک خیالی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہائے ہائے، میرے نبی کہہ گئے تھے کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی بندہ گو کے بل میں گھسا تو میرا بھی بندہ گھسے. یہ آیت کیسے فٹ آ جی اگر یہ بات مان لی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ کیا ہے اہل کتاب کہ تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور دوسرے سے کفر کرتے ہو، اور وہ ہمیں اسی پہ چلانا چاہتے. پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پھر چال کرنے والے کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ہی کنویں میں ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں. آٹھواں آخری پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ اس خاص کر آیت میں آیا ہے، یہ انفرادی طور پر سب اپنے اپنے طور پر اس دین پر عمل کریں، اس میں اجتماعیت کا کوئی پہلو نہیں. اندازہ
ارے بھائی اس دین کا مزاج دیکھو. اللہ پاک کہتے ہیں تمہیں تو مسلمان بنایا اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو دوسروں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہو، اپنی تو بات ہی نہیں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دین کا مزاج تو اجتماعی ہے، آپ عمل کر ہی نہیں سکتے، قائم بھی نہیں ہو سکتا. نماز میں آپ کو مسجد بنانی ہے، جماعت کھڑی کرنی ہے، آگے چلانا ہے. ابھی ایک نئی چیز آ گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، مولوی کو تنخواہ بھی دینی ہے. کم از کم اس وقت جب اسلامی نظام آ جائے گا یہ خرچہ تو بچے گا، لوگ یہ پیسے بھی دے. تو یہ جب تک سارے مل کے نہیں چلائیں گے یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو دین کا مزاج اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے. کوئی بھی معاملہ، ابھی میں نے آپ کو آج کے دور کی بات بھی بتا دی، کوئی معاملہ آج کے دور میں، یہ گلوبل ورلڈ ہے بھائی، آپ کا کوئی انفرادی معاملہ رہا ہی نہیں، اب تو سارے معاملے اجتماعی ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ اگرچہ نام کے ہی مسلمان صحیح، لیکن جب ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہوا تو بڑے بڑے لوگ ان کے دل دہل گئے. وہ لوگ جو کبھی 100 روپے چندہ نہیں نکال سکتے تھے، 10 20 50 1000 روپے نکال کے ہمیں دیے لوگ. تو یہ محبت ہے، یہ محبت کی اجتماعیت کی وجہ سے، یہ اس کی نشانی ہے. تو وہ لوگ جو اس دین کو انفرادی کہتے ہیں وہ اس دین کو سمجھتے ہی نہیں. جب کوئی بھی حکم اللہ کا آتا ہے، یا اس کو اس طرح لے لیں کہ جب بھی کوئی انسان مسلمان ہوگا تو ہر بارے میں اس کی 2 ذمہ داریاں ہوں، ایک خود پہ عمل کرنا اور ایک دوسرے پہ عمل کرانا. یہ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے، خود کرنا، دوسرے کو کرانا، خود عمل کرنا، دعوت دینا، خود سیکھنا. اور شروع ہو گئے. ابھی یہ ایک پرچی آئی ہے، اگر تھوڑی دیر اور جو رہے گی تو پھر پرچیوں میں پرچے ایسے آئیں گی، نس پنجابی نس. تو یہ چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں بات مکمل، کیونکہ انہوں نے چنا بھی ایسا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے، 9 بجیں گے، تھک جائے گا، آگے آلو قیمے کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی تو پبلک بھی اٹھ جائے گی. لیکن دیکھ لیں عوام کو، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں ختم کروں تو میں ختم کر دیتا ہوں، بلکہ ختم پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے کہ دے. چلیں تھوڑا سا آگے چل دیتے، اس کو مکا دے. اب جو ایک بات میری رہ گئی، کیونکہ میرا ٹاپک تھا اقامت دین کی اخلاقی اور اصولی تصور. تو اخلاقی تو بات ہو گئی، اصولی تصور سے مراد ہے کہ جب اقامت دین کی، جب دین کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کے لیے جو اصول بنائے جائیں گے وہ ان کا تصور کیا ہو. یہ آپ کے ذہن میں بات سمجھ آئے گی جب میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گا اقامت دین کی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو قائم کیا، قائم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، دین قائم ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہاں تک تو آیت ختم ہو گئی. اب میں کہتا ہوں ولو کرہ المنافقون ولو کرہ الغامدون ولو کرہ الیوٹیوبون. کسی کو بھی برا لگے دین تو قائم ہو. انشاءاللہ اللہ ہم سے کرا دے، کیا بات ہے، لیکن آج نہیں تو کل انشاءاللہ دین قائم ہوگا، کیونکہ یہ دین غربے کے لیے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو قائم رکھا خلفائے راشدین. اب میری بات پہ ذرا غور کیجیے، کیسے قائم رہا.
اس کے بعد دین کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگی، دین کی بنیاد ہلا دی گئی۔ وہ کیا کیا کہ خلافت کو ہٹا کے ملوکت کر دیا۔ ہمارے دین کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ حکومت اللہ کی، اقتدار اللہ کا، زمین اللہ کی، خلق خدا کی۔ لیکن جب آپ ملوکیت میں آ گئے تو آپ نے کیا کہا؟ اقتدار بادشاہ کا، یا چلو نام کے خلیفہ کا۔ مخلوق رعایا بن گئی، خلق خدا بادشاہ کی رعایا بن گئی، زمین کا مالک بادشاہ بن گیا، دین کی بنیاد ہل گئی۔ اس کے بعد لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیسے یہ خلافت چل، یہ چلتی رہی۔ اب میری بات پہ ذرا غور کیجیے گا کہ کچھ متقی پرہیزگار خلفاء آ گئے، انہوں نے اللہ کا اقتدار سمجھا، اپنا اقتدار نہیں سمجھا، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو بیچ میں ایسے آ گئے تو دین کا جو مین بنیاد تھی اقامت دین کی، وہ کبھی کبھی بیچ میں قائم ہوتی گئی۔ دوسری بات، جو شریعت کے جو سول لا تھے وہ ان نام نہاد خلفاء نے اس کو نہیں چھیڑا۔ اس کی بھی وجہ تھی کہ اس وقت صالحین ایک بڑی تعداد میں تھے، بڑے بڑے علماء تھے، جیسے امام ابو حنیفہ جیسے لوگ، ان کے آگے یہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی چل نہیں سکتی۔ لیکن بات وہی تھی کہ خلافت خلیفہ کی، اللہ کی زمین پر خلیفہ مالک بن کے بیٹھ گیا، اللہ کے اقتدار پر خلیفہ بن تو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے انتخاب کی ارادے کی اجازت دی ہوئی ہے، تو وہ مالک بن گیا۔